حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ایک زمانہ ہے اور یہ دونوں تابعی ہیں۔ ان میں سے ایک کا وصال ہوا، انتقال ہوا، حضرت محمد بن سیرین کا وصال ہوا یا حضرت حسن بصری کا وصال ہوا، تو دوسرے تابعی جو ہیں ان کے جنازے کے لیے نہیں گئے۔ تو کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ جنازے میں شامل نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میری نیت کا استحضار نہیں تھا۔ تو آج نیت کا استحضار تو دور کی بات ہے، ہماری نیت ہی دوسری ہوتی ہے، تو پھر اعمال خیر نہیں رہتے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی نیت کا استحضار اور نیت کی تنقید اس کو اپنے اوپر لازم قرار دیں کہ کوئی اور غرض شامل نہ ہو، رضا الہی کا حصول، یہ بنیادی نقطہ ہے حج کے مقاصد میں سے کہ بندہ اس لیے اللہ کے حضور حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حاجی تو وہ بن ہی جائے گا، خود بخود ہی ہو جائے گا۔ اچھا، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے ایک حج کیا ہے تو حاجی بن جاؤں گا، اور زیادہ حج کیے جائیں گے تو پھر الحاج بن جاؤں گا۔ تو یہ ایک عوام کی غلط فہمی ہے۔ حاجی اور حاج ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حاج بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے۔ تو حاجی ہو یا حاج ہو، الحاج ہو، الحاج الف لام تو معرفہ کے لیے لگ گیا۔ تو اس سے یہ جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے کہ حاجی ایک حج کرنے والے کو کہتے ہیں اور الحاج کئی جس نے حج کیے ہو، جیسے فلاں تو الحاج ہے، جس نے بہت سارے حج کیے ہیں۔ تو ایک حج کرنے والا بھی الحاج ہو سکتا ہے اور متعدد حج کرنے والا بھی حاجی ہے۔ جس طرح ایک نماز پڑھنے والا بھی نمازی کہلا لیتا ہے اور روز نماز پڑھتا ہے وہ بھی نمازی ہے، تو اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو جمعۃ المبارک کے دن حج آئے وہ حج اکبر ہوتا ہے اور باقی شاید چھوٹے حج ہوتے ہیں۔ تو یہ بات بھی غلط فہمی پر مشتمل ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی حج آ جائے تو ظاہر ہے جمعہ کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو گئیں، لیکن حج اکبر یا حج اصغر کی یہ تقسیم نہیں ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا گیا ہے اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ تو ہر حج یہ حج اکبر ہی ہے اور حج اصغر العمرہ وہ عمرہ ہے۔ تو یہ دو غلط فہمیاں ہم دور کر لیں کہ ایک تو حاجی اور حاج میں کوئی فرق نہیں ہے، حاجی بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور حاج بھی اسی معنی میں ہے۔ تو اگر کسی کو یہ شوق ہو کہ میں نے زیادہ حج کیے تو میں الحاج کہلا لوں گا، تو وہ جناب ایک سے بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کو اگر اس لیے جانا ہے تو اتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک حج سے بھی جو ہے وہ الحاج لکھ سکتا ہے۔ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں حاجی کہلاؤں یا الحاج کہلاؤں۔ اگر یہ مقصد ہو گیا تو پھر یہ ساری کی ہوئی محنت ضائع چلے گی۔ مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نصیب کرے، اور یہ حج کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ فرمایا تمہارے گوشت، تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے۔ یہ جو تم قربانیاں ذبح کرتے ہو، نہ تو خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ گوشت تم خود کھا جاتے ہو، خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا پہنچا؟ نہ تمہارا خون پہنچا، نہ تمہارا گوشت پہنچا، نہ تمہارا پوست پہنچا۔ فرمایا اللہ کو تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو یہ نیت کے فرق سے عمل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہجرت جیسا عمل کتنا بابرکت عمل تھا، کتنا خوبصورت وظیفہ تھا،